السلام علیکم۔ آج ہم شعیب علیہ السلام کی سٹوری کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کو مدین شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس شہر کو مدین بھی کہا جاتا ہے اور ایکا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ایکا یا مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دیکھتے ہیں کہ ایکا اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایکا ایک پیڑ کا نام تھا اور اس پیڑ کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس سے یہ لوگ مانگتے تھے اپنی ضرورتیں اور اسی کی یہ عبادت کرتے تھے۔ اس پیڑ کی اسے ایکا کہا جاتا تھا اور اس پیڑ کے آس پاس کئی اور سارے پیڑوں کا ہجوم تھا، کئی اور بہت سارے بھی پیڑ اس پیڑ کے آس پاس تھے، اسی لیے اسے ایکا یا مدین شہر کہا جاتا ہے۔ تو اس سوسائٹی میں شرک عام تھا، یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ دوسرا، یہ لوگ مسافروں کو لوٹتے تھے، یہ لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور مسافر جب اپنا سامان لے کر جاتے ہوتے تھے تو یہ انہیں پکڑ کے لوٹ لیتے تھے، ان سے ان کا سارا سامان چھین لیتے تھے۔ اس قوم میں یہ بیماری بھی تھی اس سوسائٹی میں کہ وہ لوگوں کا سامان لوٹتے تھے، ان کی ساری اشیائیں لوٹ لیتے تھے۔ تیسرا جو اس قوم کے اندر برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ اس قوم کی سب سے بڑی برائی تھی کہ یہ لوگوں کو سامان دیتے وقت کم ناپ کر دیتے تھے، پورا نہیں تولتے تھے اور کم کر دیتے تھے، اور جب یہ لوگ لوگوں سے سامان لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، اس وقت کمی نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے دیتے ٹائم اور لیتے ٹائم کے رولز بالکل الگ تھے۔ تو ایسے خراب معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ وہ اللہ کے دین کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں اور ان لوگوں کو امپروومنٹ کا کام کرے، یعنی کہ جو ان کی خراب باتیں ہیں یہ لوگ وہ چھوڑ دیں۔ تو جب شعیب علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، قَالَ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تم اس پیڑ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تمہارا حقیقی اللہ صرف رب اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو یہ لوگ اپنی عقل کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ پیڑ ہماری کیا حفاظت کرے گا، ہماری کیا مرادوں کو پوری کرے گا، جس کو گرو ہونے کے لیے جو ہم پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا، کیا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قومیں ایسی ہیں جو پیڑوں کی عبادت کرتی ہیں، ان سے مانگتی ہیں، ان کی پوجا کرتی ہیں۔ تو یہ خرابی آج کے وقت میں بھی ہے اور شعیب علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی کہ وہ لوگ پیڑوں سے مانگتے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال بالکل نہیں کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو ان کی اسی عمل سے روکا، ان کی اسی عمل کو کنڈیم کرا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا برحقی معبود ہے۔ اپنی قوم کے شرک کے عمل کو کنڈیم کرنے کے بعد ان کی تبلیغ کا جو دوسرا مین پوائنٹ تھا وہ تھا ناپ تول میں کمی کو پورا کرنے کا۔ انہوں نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے، فَآفُوا، اور پورا کرو، الکیل والمیزان، ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو اور نہ ہی تم زمین میں فساد کرو۔ تو جو وہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے دیتے تھے کہ جب وہ لوگوں کو سامان دیتے تھے تو وہ کم کر کے دیتے تھے، 3 کلو کی چیز کو 2 کلو کا تول دیتے تھے۔ جب وہ دیتے ٹائم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں 3 کلو سامان دے رہے ہیں یا 2 لیٹر کا دے رہے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس ٹرک سے لوگوں کو سامان دیتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا یہ ہمیں پورا سامان دے رہے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کی اسی کمی کو کہا کہ تم لوگوں کو سامان پورا دو، ان کی اشیاؤں میں کمی نہیں کرو اور یہ خرابی مت کرو۔ اور آج بھی ہم اس وقت میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ برائی بہت زیادہ عام ہے۔ ہم نے پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کرا ہوگا کہ جب ہم لوگوں سے سامان لیتے ہیں تو وہ ہمیں کم تول کے دیتے ہیں یا پھر خراب ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں سامنے سے دکھاتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھے فروٹس دے رہے ہیں، اچھی ویجیٹیبل دے رہے ہیں، لیکن جب ہم گھر آ کے چیک کرتے ہیں تو وہ سامان خراب ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہیں اور آج ڈیجیٹل طرح سے بھی چوری کی جاتی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ڈیجیٹل وقت ہے تو چوری نہیں کی جا رہی، چوری کرنے کے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی یہ کمی زمانے میں ہے۔ دوسری جو ان کی تھی کہ یہ لوٹ پاٹ کرتے تھے، تو اس چیز کو بھی انہوں نے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، یعنی کہ تم لوگوں کا سامان مت لوٹو۔ اور جو لوگ شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے وہ ان کو دھمکاتے تھے، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرا کہ یہ سب چیزیں تمہارے کام جو ہیں یہ زمین میں فساد کرنا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان سارے عملوں کی طرف توجہ دلائی۔ تو کیا ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی؟ کیا انہوں نے ان کا بہت موسٹ ویلکم کیا؟ دیکھتے ہیں نہیں، انہوں نے کبھی ان کا ویلکم نہیں کیا اس چیز پہ۔ جیسے اور قوموں نے ہٹ دھرمی دکھائی، ان کی قوم نے بھی ہٹ دھرمی دکھائی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں نے تکبر کرتے ہوئے کہا
کہ اے شعیب ہم تمہیں اور جتنے بھی لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان سب کو ایمان لانے والے سارے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور یہی یہ لوگ کر سکتے تھے کہ ان کا اور کیا بس چلتا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو اس بستی سے نکل جاؤ تم اور تمہارے جتنے بھی تمہارے ساتھ کے تمہارے فالوورز ہیں، یا پھر تم بھی اسی طریقے پہ آ جاؤ جس طریقے پہ ہم ہیں، جس برائی میں ہم رہ رہے ہیں تم بھی اس برائی کو خاموشی سے دیکھو اور اس میں شامل ہو جاؤ، تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نہیں نکالیں گے، پھر تم یہاں رہ سکتے ہو۔ تو یہ دو پوائنٹس تھے ان کی قوم کے سرداروں کے۔ تو اور ہمیشہ قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کرتے ہیں، اور آج بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو برے غلط غیر شرعی رسموں سے روکتا ہے تو وہ سماج اپنی فیملی کے اس ممبر کو اتنا کنڈیم کرتا ہے، اتنا کرٹیسائز کرتا ہے کہ یا تو اس کا وہ پورا بائیکاٹ کر دیتا ہے، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو لوگ دین پہ چل رہے ہیں وہ اسی غلط غیر شرعی رسموں میں شامل ہو جائیں تو وہ ان کو بہت اپریشیٹ کریں گے، انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ آج بھی یہ چیز کری جاتی ہے، اس کو ہم پرسنلی ایکسپیرینس سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، نیکیوں کی طرف بلاتے رہے اور برائیوں سے دور کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نہیں مانی۔ ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ تم اللہ کے جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو کہ اگر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تو ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو یہ کرو کہ اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ، ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے اور اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نبیوں نے اللہ سے دعا کی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب ایک دم سے نہیں آتا، کچھ وقت بعد ہی آتا ہے، لیکن آتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کے بھی دعا کرنے کے بعد اس قوم پہ عذاب آیا۔ اچھا، اس قوم پہ جو عذاب آیا وہ قرآن میں جو ہمیں ملتا ہے وہ 3 طرح سے ملتا ہے کہ اس قوم پر 3 طرح کے عذاب آئے۔ جیسے کہ قوم لوط پر 2 عذاب آئے تھے کہ پہلے بستی اوپر گئی، نیچے پٹکا گیا اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اس قوم پر بھی 3 عذاب آئے۔ جیسے کہ پہلا عذاب کیا آیا کہ ان کی قوم پہ زلزلہ آیا، یعنی کہ پہلا عذاب آتا ہے کہ ان کی قوم پہ زلزلہ آیا، دوسرا عذاب آتا ہے کہ ایک چیخ آئی، اور تیسرا عذاب کہتے ہیں کہ بادلوں کا سایہ آیا۔ اسے ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیخ تھی وہ اتنی زور کی ہو کہ جس سے زمین ہل گئی، اور جب زمین ہلی تو یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے ہوں گے، اور اس وقت ان کے یہاں گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ جب یہ باہر آئے تو بادلوں کا سایہ تھا، یہ سب لوگ جو تھے وہ اس بادلوں کے سائے کے نیچے آ گئے، اور جب بادلوں کے سائے کے نیچے یہ لوگ آئے تو بارش کی جگہ ان کے اوپر آسمان سے آگ برسی، اور یہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہ بستی میں تھے ہی نہیں۔ تو اس کو ہم ایسے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ عالم کہ کس طرح سے یہ تینوں عذاب آئے، میری سمجھ کے مطابق جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے آیا ہو، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن میں اس طرح سے آتا ہے کہ 3 عذاب آئے تھے۔ یہ تینوں کو میں نے اس طرح سے کنیکٹ کر لیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے یہ تینوں عذاب آئے تھے۔ تو یہ تینوں عذاب آئے اور یہ قوم جو تھی وہ تباہ ہو گئی، جیسے کہ کبھی اس بستی میں تھی ہی نہیں، اور جو شعیب علیہ السلام تھے وہ ان سے منہ موڑ کے پھر چلے گئے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہ تھا، اور اس طریقے سے ان کی قوم تباہ ہو گئی، اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے ان سب کو بچا لیا گیا۔ تو یہ قوم تھی شعیب علیہ السلام کی، جس نے اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ کے احکاماتوں کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کی اس قوم کو تباہ کر دیا، اللہ نے مہلت دی، اور پھر اللہ نے اس قوم کو وائپ آؤٹ کر دیا۔ اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس لیسن میں ہمارے سیکھنے والی کیا بات ہے، کیا ہمارے وقت میں ہم لوگوں میں یہ کمی ہے ناپ تول کی یا نہیں ہے، اور ہمارا دین اسلام کس طرح سے ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے ناپ تول میں کمی کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایجوکیشن ہے وہ کس طرح کی ہے مارکیٹنگ میں، کیا انہوں نے ہمیں گائیڈ کرا ہے
کہ ہم کس طرح سے اپنے سامان کو بیچیں، خریدیں، کیا تجارت کے بزنس کے جو ویلیوز ہیں وہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسے دیکھیں گے۔ اسٹوری کو بتانے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو ہم سے غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ اس اسٹوری کو صدقہ جاریہ کے لیے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی فیملی میں شیئر کیجیے۔